حي على الفلاح. ہمارے ادارے تباہ ہونے کا ایک سبب خوشامد. اور خوشامد کیوں ہو رہی؟ کہ بڑا بدتمیز ہے معافی چاہنے کے ساتھ، کہ اس کی زبان میں مٹھاس نہیں ہے، وہ چھوٹے کو عزت نہیں دیتے. میرے نبی نے تو اولاد سب سے بڑی نوکر ہوتی ہے. یعنی باپ اگر بیٹے کو اللہ نہ کرے کسی بات پہ قتل کر دے تو شرعاً باپ پر قتل کی سزا نہیں ہے. بیٹا قتل کرے تو اس کو بغیر جنازے کے دفن کیا جائے، اس کا جنازہ بھی نہیں. اگر بیٹا باپ کو قتل کرے تو اس کا جنازہ بھی نہیں. اور اس کے اگر بچے ہیں تو کوئی وراثت میں ان کا حق کوئی نہیں ہے. اور باپ اگر بیٹے کو قتل کر دے تو اس پر پھانسی نہیں ہے، قتل نہیں ہے شرعاً. ویسے کوئی قاضی اپنے ثوابدید پر کوئی سزا دے دے سالوں کی مہینوں کی تو الگ بات ہے. اتنا بڑا حق ہے. تو جتنی غلامی اولاد کے لیے ہے وہ ہے. جس ماں نے 9 مہینے اٹھایا ہو، ایک شخص آیا حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس، عبید اللہ بن عمر کے پاس، حضرت میں نے ماں کو حج کرایا کندھے پہ بٹھا کے، میں نے ماں کا حق ادا کر دیا. تو انہوں نے کہا وَلَا طَلْقَةً وَاحِدَةً. طلقہ کسے کہتے ہیں؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کو دردوں کی لہریں اٹھتی ہیں اور وہ بے شمار اٹھتی ہیں، تڑپا کے رکھ دیتی ہیں. اس ایک لہر کو طلقہ کہتے ہیں. ایک لہر، جو ایک لہر اٹھ کے چلی جاتی ہے اور پیچھے دوسری آ رہی ہوتی ہے، اس ایک لہر کو طلقہ کہتے ہیں. تو عبید اللہ بن عمر فرمانے لگے ابھی ایک لہر کا بھی حق ادا نہیں ہوا، یعنی یہ حق ادا ہو ہی نہیں سکتا. عبداللہ بن عمر سے کسی نے پوچھا حضرت میں نے اپنے ماں کو خراسان سے کندھے پہ بٹھایا، خراسان یہ جو ایران میں، اور میں مکہ پہنچا کندھے پہ بٹھا کے، سارا حج کرایا، تو میں نے ماں کا حق ادا کیا. انہوں نے کہا وَلَا زَفْرَةً وَاحِدَةً. تیری ماں تجھے سنبھالتے ہو جب تھک کے گہرے گہرے سانس لیتی تھی نا، ابھی ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہو. اتنا حق رکھا ہے. میں قربان جاؤں اپنے نبی کی سیرت پر. آپ نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو بھی عزت دو، اپنی اولاد کو بھی عزت دو. ماتحت کو عزت دینا یا چھوٹوں کو عزت دینا تو اس سے بھی بڑی بات بن جاتی. جو جن کو قتل بھی کر دو تو تمہارے اوپر کوئی مقدمہ نہیں بن سکتا ہے. آپ نے کہا اپنی اولاد کو عزت دو، کہ ان کے اندر عزت بھرو گے تو وہ واپس آئے گی. جب ہر وقت ڈنڈا چڑھا ہوا ہے، کتنا پڑھ لیا، کتنے اے آ گئے، کتنے بی آ گئے، کتنے سی آ گئے، جب ہر وقت ان کے سروں پہ یہ تلوار، 3 سال کے بچوں کو اسکول یہ مائیں ڈال دیتی ہیں، ان سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ 3 سال کا بچہ بھی اسکول جانے کے قابل ہوتا ہے، وہ تو ماں کی گود کے لیے ہوتا ہے. 7 سال تک میرا نبی کہتا ہے نماز پڑھنے کا نہ کہو. نماز جیسے فریضے کو جو سب سے زیادہ شریعت میں ہائی لائٹ ہوا ہے، 7 سال تک وہاں نماز بھی نہ تو کیا کرو کہ پیار دو، چھاؤں دو، جھولی دو، گود دو. جو ماں 2 بچوں کو تنگ ہو کے اور جا کے اسکول پھینک آتی ہے کہ میری جان بخشی جائے، 30 بچوں کو ایک ٹیچر کیسے سنبھالے گا یا سنبھالے گی؟ اپنے بچوں کو اسکول ڈال دیا تو بیکن والوں کے پاس یا گرامر والوں کے پاس یا جتنے بھی اسکول ہیں ان کے پاس تو محبت کوئی نہیں. وہ تو ایک ڈیل ہو رہی ہے. ہمارے اسکول کے ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہ کاروبار بن چکا ہے. معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، ہمارا نظام تعلیم نہیں ہے. ہمارے تعلیمی ادارے تو کاروبار بن چکے ہیں. ہمارے ڈاکٹر تاجر بن چکے ہیں. جب قوموں پہ زوال آتا ہے تو یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. ایسے ایک لطیفہ ہے کہ اوپر سے تنخواہیں تھوڑی، ایک 40 بچے 30 بچے 20 بچے پکڑا دیے، ایک چیں کر رہا ہے، ایک باں کر رہا ہے، ایک اون کر رہا ہے، کہیں کر رہا ہے، وہ بیچارے کبھی ادھر بھاگتی کبھی ادھر بھاگتی ہے.
تو ماں کہتی میں نے بیکن میں ڈال دیا بس ہن ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہو جائے گا؟ وہ تیرے سر تے ہی لتر مارے گا بڑا ہو کے. ایک ٹیچر بچوں کو پڑھا رہی تھی، تھکی ہوئی اور تنگ آئی ہوئی، کہا بچوں بولو CUP سپ. تو بچے کہنے لگے مس CUP تو کپ ہوتا ہے. کہا نہیں بولو CUP سپ. تو انہوں نے بچوں نے پھر کہا مس CUP کپ ہوتا ہے. انہوں نے کہا اتنی تھوڑی تنخواہ میں CUP سپ ہی رہے گا، کپ نہیں ہو سکتا. میں قربان جاؤں، میرے نبی نے کہا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو. سب والدین بیٹھے ہوئے ہیں، ماں باپ بیٹھے ہیں. میرے نبی خود کیسے عزت دیتے تھے؟ یہ میرے نبی کا گھر ہے، یہ آپ کی بیٹی فاطمہ کا گھر ہے. بیچ میں 2 گھر ہیں، تیسرا کا چوتھا گھر حضرت فاطمہ کا. اور آنا جانا کبھی کبھی نہیں ہے، ہر دوسرے تیسرے دن آنا ہے، روز بھی آنا ہے، چونکہ ساتھ ساتھ تو گھر ہیں. اور آپ کو اپنی اولاد میں سب سے زیادہ پیار حضرت فاطمہ، میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے اسے سکھ دیا اس نے مجھے سکھ دیا، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. فاطمہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے. ایسے خوبصورت فضائل تو کسی کو نہیں ملے. میرے بیٹے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. فاطمہ تو، میں، یہ دونوں، یہ علی، ہم پانچوں قیامت میں اکٹھے ہوں گے. میرے نبی چیئر پر بیٹھے ہوئے ہیں، زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، اور حضرت فاطمہ انٹر ہوتی ہیں. ہم سب والدین بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے بعد آپ انالیسس کریں کہ ہم اپنے بچوں کو یہ پروٹوکول دیتے ہیں. اور عام طور پر بیٹے کو پروٹوکول زیادہ ملتا ہے، بیٹی کو تو ملتا ہی کوئی نہیں. وہ تو شروع سے ہی بیچاری رگڑے کھاتی. حضرت فاطمہ انٹر ہوئیں، آپ کی نظر پڑی، آپ کھڑے ہو جاتے، تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے. ہم بڑوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا، ہونا بھی چاہیے، کوئی سے ادب ہے، احترام ہے، یہ ہمارا ایک کلچر ہے، بہت اچھا ہے. لیکن میرے نبی کیا کر رہے ہیں؟ بیٹی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. اور کھڑے نہیں رہتے تھے، تیزی سے آگے بڑھتے تھے. تو اب میں نے لگام لگی، میں جا نہیں سکتا. تو وہ تیزی سے آگے بڑھتے تھے اور جا کر حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے، اور ہاتھ پکڑ کے بوسہ لیتے تھے. پھر ہاتھ چھوڑتے نہیں تھے، ہاتھ پکڑے پکڑے یوں تشریف لاتے، اور پہلے کہتے بیٹھو یہاں. پہلے حضرت فاطمہ کو بٹھاتے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے. یہ میرے نبی کی سیرت کے وہ پہلو ہیں جو آپ نے شاید کبھی نہیں سنے ہوں گے. چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، اس سے میرے نبی کی عظمت کا تو پتہ چلتا ہے، لیکن مجھے راستہ تو نہیں ملتا کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی. ہم اپنے نبی کو بیان بھی کرتے ہیں تو معجزات کو بیان کرتے ہیں، جو ہمارے لیے اس میں عظمت تو موجود ہے، ایمان عقیدہ تو موجود ہے، لیکن رہبری تو یہاں سے ملے گی جو میں آپ کو نبی کی لائف بتا رہا ہوں. کھڑے ہو جاتے. اور حضرت فاطمہ بھی اپنے ابا کے ساتھ یہی کرتی تھی. پھر اولاد کا بھی کہ جو ہی اللہ کے نبی انٹر ہوتے، وہ بیٹھی ہیں، وہ لیٹی ہیں، وہ کوئی کام کر رہی ہیں، ایک دم بجلی کی تیزی کے ساتھ جاتی، اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے بوسہ لیتی. پھر ہاتھ نہیں چھوڑتی تھی، ہاتھ پکڑے 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 پہلے اپنے حبیب والد کو بٹھاتی، پھر اس کے بعد خود بیٹھتی تھیں. میرا نبی چھوٹوں سے یوں کر کے دکھا گیا. آپ بڑے افسر اگر چھوٹوں کو عزت دیں گے تو آپ کے دفتر جھوٹ سے پاک ہو جائیں گے، آپ کے دفتر منافقت سے پاک ہو جائیں گے، آپ کے دفتر خوشامد سے پاک ہو جائیں گے، غلط فیصلوں سے پاک ہو جائیں گے. جب آپ کو کوئی مشورہ دینے والا صحیح مشورہ ہی نہیں دے گا تو آپ پر وہی تو آتی نہیں کہ آپ صحیح فیصلے کریں. ہمارے فیصلے کتنے غلط ہوتے ہیں آپ کو اندازہ ہی نہیں. کیونکہ آپ لوگ اسلام آباد میں بیٹھیں، ٹھنڈے دفتروں میں بیٹھیں، ٹھنڈے ایڈیٹوریم میں بیٹھیں، کانفرنس بھی ٹھنڈے ایڈیٹوریم میں ہے، تو چکوالج کی ہو رہا ہے تو انہوں کی پتہ، جہاں پانی کی بوند نہیں مل رہی.
اوپر سے نظام ہو خوش آمد والا تو تباہی ہے۔ عبد الملک ابن مروان اموی بادشاہوں میں، مروان کے بعد پہلا جب بادشاہ بنا تو جو جیسا بھی تھا، لیکن اس کی آپ بات سنیں۔ جب وہ بادشاہ بنا کہا بھئی دیکھو چند باتیں میری سن لو، اپنی درباریوں سے کہا میری چند باتیں سن لو، کوئی میرے سامنے جھوٹ نہ بولے، جس کا جھوٹ ثابت ہو گیا وہ اپنی زندگی کی پھر خیر منائے، کوئی میرے سامنے خوش آمد نہ کرے، میں جتنا اپنے آپ کو جانتا ہوں اتنا تم مجھے نہیں جانتے ہو، لہذا کوئی میری خوش آمد نہ کرے، اور کبھی مجھے کسی کے خلاف نہ بھڑکایا جائے۔ میں بادشاہ بن چکا ہوں، میری تلوار نیام سے باہر ہے، اگر مجھے کسی نے غلط کسی کے خلاف بھڑکا دیا اور میری تلوار چل گئی تو صرف میں مجرم نہیں ہوں گا، وہ بھی مجرم ہوگا، پھر ان کی بھی نسلیں برباد ہوں گی، لہذا کوئی میرے سامنے کسی کی شکایت نہ کرے میرے سامنے۔ تو لفظ تو ایک تھا لیکن بات بہت لمبی ہو گئی، لیکن مفید ہی ہوئی۔